بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنے مبارک ہاتھوں سے چکی پیستی تھی اور اس کثرت سے پیستی تھیں کہ مبارک ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے اور پانی خود بھرتی اور گھر میں جھاڑو بھی خود ہی دیتی تھیں اور روٹی بھی خود پکاتی، حتیٰ کہ چولہے کے پاس بیٹھے بیٹھے دماغ چکرا جاتا تھا اور آگ پھونکتے چہرہ اقدس سرخ ہو جاتا۔ ادھر گھر کا تمام کام کاج، ادھر چھوٹے بچے جن کی دیکھ بھال اور پرورش، غریبی اور ناداری اتنی کہ فاقوں پر فاقے ہوتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں لونڈیاں اور غلام تقسیم کیے تو حضرت خاتون جنت بھی دربار رسالت میں حاضر ہوئی اور ایک غلام کی درخواست پیش کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں تجھے غلام سے بہتر چیز سکھاتا ہوں کہ جب تو سونے لگے تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو چکی چلاتے چلاتے نماز عصر کا وقت ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے چکی چھوڑ دی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ دریں اثنا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھول کر اندر بلا لیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ بنت رسول نماز پڑھ رہی تھی اور ان کی چکی خود بخود آٹا پیس رہی تھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں تو آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ اصبہ جو آپ کو خیبر کی فتح میں حاصل ہوئی تھی ملی۔ جب اس کی نظر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر پڑی تو اس نے کہا، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اپنے والد گرامی سے کوئی کام ہو تو مجھے ارشاد فرمائیے، میں آج انہی کے پاس جانے والی ہوں۔ جناب سیدہ نے والد محترم کا ذکر اونٹنے کی زبان سے سنا تو دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ناکہ کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ بس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدہ نے اس ناکہ کو اپنی گود میں لے کر پیار کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے ابا جان کی یادگار، تو مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے، جب تو میرے ابا جان کے پاس پہنچے تو میرا سلام کہنا اور عرض کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زیارت کا شوق مجھ پر غالب آ چکا ہے، دعا کریں کہ میں آپ تک جلد از جلد پہنچ جاؤں۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ اونٹنی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر نور نظر ملکہ فردوس حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا
اپنے والد گرامی کے فراق میں رات دن آنسو بہاتی۔ ایک رات آپ نے خواب میں اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی چارپائی کی سراہنے کھڑے ہیں، اور یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں نے عرض کی ابا حضور آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو کملی والے نے فرمایا، بیٹی فراق کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور میں تجھے لینے آیا ہوں۔ جب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ مردہ جاں فضا سنا تو بےتاب دل کو چین آ گیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے دیکھا کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا جلدی سے آٹا گوندھ کر روٹیاں پکا رہی ہیں، شہزادوں کے کپڑے دھو رہی ہیں اور انہیں غسل کروا کر زلفیں سنوار رہی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سیدہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پر سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا کو خواب والا سارا واقعہ سنایا اور عرض کی، آقا اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں آپ کے پاس اب تھوڑی دیر ہوں۔ روٹیاں اس لیے پکا دی کہ کل آپ تو میرے کفن دفن اور میرے غم میں مبتلا ہوں گے اور میرے بچوں کو بھوکا نہ رہنا پڑے، اور کپڑے اس لیے دھوئے ہیں کہ میری بات شاید کوئی میرے ان یتیموں کے کپڑے دھوئے یا نہ دھوئے، اور زلفیں اس لیے سنوار رہی ہوں کہ نامعلوم ان کے غبار میں آتے ہوئے گیسوں کو دھوئے یا نہ دھوئے۔ اس کے بعد سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، کیا میرے آقا آپ کی خدمت میں میری 4 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ اگر میری طرف سے کوئی آپ کو تکلیف پہنچی ہو یا آپ کی خدمت میں کوئی کمی واقع ہوئی تو مجھے معاف فرما دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، ان کے سر پر دست شفقت رکھنا، ان کی دلداری کرنا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا، میں نہیں چاہتی کہ مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ اور میری چوتھی وصیت یہ ہے کہ آپ مجھے بھول نہ جانا اور میری قبر پر تشریف لاتے رہنا اور دعائے خیر فرماتے رہنا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنت رسول کی وصیتیں سنی تو بے قرار ہو کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا، سیدہ میں تجھ پر ہر طرح سے خوش ہوں اور تیری ہر وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھیں، غسل کیا اور نیا لباس زیب تن کیا۔ پھر چند ہی لمحوں کے بعد آپ کی روح اقدس قدس انصری سے پرواز کر گئیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن منادی یہ ندا کرے گا، اے اہل محشر اپنے سر جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو، اے نبیو آنکھیں نیچی کر لو، اے صحابیو آنکھیں نیچی کر لو، اے کتبو آنکھیں نیچی کر لو، اے غوثو آنکھیں نیچی کر لو، اے ابدالو آنکھیں جھکا لو، اے اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر لو، تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے گزر جائے۔ مجالس میں ہے کہ یہ اس لیے حکم ہوگا کہ کہیں قاتلان حسین انہیں دیکھ کر ان سے منت سماجت نہ کرنے لگیں اور وہ انہیں معاف کر دیں،
حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب کا حکم کر چکا ہے۔ اور پھر سجدہ خاتون جنت 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بجلی کی مانند پل صراط سے گزر جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے، یاد رکھنے اور اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔